جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہو، اور تیسرا وہ جس کے اندر کسی جاندار کی تصویر ہے، چاہے وہ آپ کے بزرگوں کی ہے، آپ کے بڑوں کی ہے، کسی اور جاندار کی ہے، کسی کی بھی تصویر ہے، اس رحمت والی رات کے اندر اتنے فرشتے اترتے ہیں، مگر جہاں کسی جاندار کی تصویر ہو اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین و ناظرین، یہ ماہ مقدس بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آخری لمحات کی طرف رواں دواں ہے۔ اس ماہ مقدس میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والوں کے لیے بے پناہ احسانات ہوتے ہیں، بے پناہ اللہ کے کرم ہوتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت لیلۃ القدر کی صورت میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مرحمت فرمائی ہے۔ اور جس رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر، اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اب پتہ نہیں 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ بہتر ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی خیر والی رات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رات کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی حجرہ انور سے باہر نکلے، مفہوم یوں ہے اللہ کے نبی باہر نکلے کہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں۔ آگے 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نکلا تھا، تمہارے پاس آ رہا تھا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن فلاں آدمی جھگڑا کر رہے تھے، جس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعین کو مجھ سے اٹھا لیا، لیکن ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی تعین کا اٹھانا تمہارے لیے بہتر ہو، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اب اس رات کو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، یعنی 21ویں شب کے اندر، 23ویں شب کے اندر، 25ویں شب کے اندر، 27ویں شب کے اندر اور 29ویں شب کے اندر۔ یعنی اتنا حدیث سے پتہ چلا کہ یہ جو رات ہے یہ کوئی متعین تو نہیں ہے، لیکن یہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ بہرحال محترم سامعین کرام، یہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، خیر کثیر، اور خیر کثیر تو اللہ نے اپنے نبی کو مرحمت فرمائی ہے، انا اعطیناک الکوثر، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے صدقے سے حضور کی امت کو بھی خیر کثیر کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو کتنی یہ عظمت والی رات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، جس کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو گئی اس کی ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جس کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، سارا سال اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سارا سال اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو فرمایا یہ قدر والی رات ہے، قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر قدر والی رات ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر کوئی جو بھی عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی عمل کوئی کرے گا اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر کی جائے گی، اللہ کے ہاں اس عمل پر اس کو بڑا نوازا جائے گا، اس کی بڑی قدر کی جائے گی، اس لیے کہ یہ قدر والی رات ہے۔ اور فرمایا یہ تنگی والی رات ہے۔ کیا مطلب؟ آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے کہا تنگی والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اگر تم اس رات کے اندر زیادہ کچھ نہ بھی کر سکو، اگر زیادہ عبادت نہ بھی کر سکو تو کم از کم 3 دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں 3 دفعہ تم کلمہ پڑھ لیا کرو۔ فرمایا پہلی دفعہ جب تم کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب تم دوسری دفعہ کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ،
اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ اور جب تم تیسری دفعہ کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت رات ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر اور کچھ نہ بھی کر سکو، اس رات کے اندر اور کچھ نہ بھی کر سکو تو 7 دفعہ سورہ قدر پڑھ لیا کرو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو ہر بندے کو یاد ہوتی ہے۔ فرمایا اور کچھ نہ بھی کر سکو 7 دفعہ سورۃ القدر پڑھ لیا کرو، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری مصیبتوں کو رفع فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت رات ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس قول کے اندر اگرچہ کچھ کلام بھی ہے لیکن بڑے فضائل پر جو ہے نا یہ مبنی ہے، بڑے فضائل ہیں اس پر۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگو اگر تم اس رات کے اندر زیادہ کچھ نہ بھی کر سکو تو 2 نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھ لو، اور وہ 2 نفل اس طرح سے پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد، پھر دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اسی طرح 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو۔ فرمایا اس طرح جب تم 2 نفل پڑھو گے اس کے بعد 70 دفعہ پڑھو استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس طرح سے جب تم 2 نفل پڑھ کے یہ استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ سے کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اس طرح سے جب تم 2 نفل پڑھو گے اور یہ عمل کر لو گے تو فرمایا اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہارے والدین کے چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ، تمہارے اور تمہارے والدین کے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت رات ہے، کیا خوبصورت قدر والی رات ہے، کیا خوبصورت تنگی والی رات ہے۔ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، وہ جبریل امین آتے ہیں، ایک جھنڈے کو آ کر بیت اللہ پر گھاڑتے ہیں، ایک جھنڈے کو آ کر وہ مسجد نبوی پر گھاڑتے ہیں، ایک جھنڈے کو آ کر وہ بیت المقدس پر گھاڑتے ہیں، ایک جھنڈے کو آ کر وہ مسجد طور سینا پر گھاڑتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اس گھر کے اوپر بھی جبریل امین جھنڈا گھاڑ دیتے ہیں جس گھر کے اندر اس رات میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہ جھنڈے آسمان والوں کو ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان پہ سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتے اترتے ہیں، لیکن یاد رکھیے 3 گھروں کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ فرشتے اترتے ہیں، 3 گھروں کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک وہ گھر جس کے اندر شراب رکھی ہوئی ہو، جبریل امین اتنے لاتعداد فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، لیکن جس گھر کے اندر شراب ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ شراب والے گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دوسرا وہ جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور تیسرا وہ جس کے اندر کسی جاندار کی تصویر ہے، چاہے وہ آپ کے بزرگوں کی ہے، آپ کے بڑوں کی ہے، کسی اور جاندار کی ہے، کسی کی بھی تصویر ہے، اس رحمت والی رات کے اندر اتنے فرشتے اترتے ہیں، مگر جہاں کسی جاندار کی تصویر ہو اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، یہ ایک مبارک رات ہے، اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، حتی الامکان اس رات کے اندر عبادت کریں، اور اس کو لاؤ الحب کے اندر گزارنے کے بجائے اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں، استغفار کے اندر گزاریں، توبہ کے اندر گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔